السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کووڈ-19 کے بعد دنیا بدل جائے گی، لیکن اتنی تیزی سے بدلے گی اور اس حد تک بدل جائے گی یہ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس وقت یورپی یونین میں ایک بحث گرم ہے کہ آنے والے وقت میں سپر پاور کون ہے۔ یہ تاج امریکہ کے سر ہی رہے گا یا چائنا اس کی جگہ لینے جا رہا ہے؟ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے۔ دی گارڈین ایک بہت ہی معتبر اخبار ہے۔ برطانیہ کی اس میں یہ خبر آئی ہے یورپی یونین کے وزیر خارجہ جوزف بوریل کے حوالے سے کہ انہوں نے جرمنی کے سفارتکاروں سے ایک خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عالمی طاقت کے طور پر چین امریکہ کی جگہ لے رہا ہے۔ ماہرین جس ایشیائی صدی کی آمد کی پیشگوئی کر رہے تھے اس کا اظہار کووڈ-19 کے دوران ہو گیا ہے۔ یورپی یونین کو اب چین کے حوالے سے کوئی سخت پالیسی بنانا ہوگی۔ کئی دہائیوں کے بعد آج امریکہ دنیا کی رہنمائی کرتا نظر نہیں آ رہا۔ ہم پر کسی ایک سائیڈ کا انتخاب کرنے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کا مفاد سامنے رکھنا ہوگا اور کسی کا بھی اعلی کار بننے سے روکنا ہوگا۔ امریکہ نے گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا کو لیڈ کیا ہے اور دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ جہاں دل کیا ہے وہاں دنیا کو لے گیا ہے، جہاں دل کیا ہے وہاں جنگ چھیڑ دی ہے، جہاں دل کیا ہے وہاں اتحاد بنا لیا ہے۔ دنیا کے پاس دوسرا کوئی آپشن موجود نہیں تھا اور یورپی ممالک امریکہ کی محبت کے لیے یا ان کے خوف کے زیر اثر اندھا دھند امریکہ کی تقلید کرتے رہے ہیں۔ لیکن جوزف بوریل کی اسٹیٹمنٹ بہت اہم ہے۔ یہ اسپین کے رہنے والے ہیں اور یورپی یونین کے وزیر خارجہ ہیں، اور ان کا یہ بیان کتنا وزن رکھتا ہے چائنا اور امریکہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ یورپی یونین کے تحفظات میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ گزشتہ چند سالوں میں بہت نیچے گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی معیشت ہے اور فوجی طاقت بھی انتہائی زیادہ ہے، لیکن چائنا بہت تیزی سے آگے آیا ہے۔ اس نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے، جبکہ امریکہ کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا گیا اور کووڈ-19 نے امریکہ کو بہت بری طرح ایکسپوز کیا ہے۔ اب اس وقت یورپی یونین میں بڑی سخت بحث ہے کہ چین اور امریکہ میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے، اور اگر چین کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں تو کس کی نوعیت کے ہونے چاہئیں اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور خود کو کیسے اس جھگڑے سے دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ دور حاضر کی بہت بڑی سپر پاور ہے جو ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ چائنا کا نہیں ہے۔ چائنا اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔ اس نے اپنی معاشرت کو مضبوط کیا ہے، اس کو آرگنائز کیا ہے، اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، جبکہ امریکہ ایک بگڑے ہوئے جنگلی جانور کی طرح آگے بڑھا ہے جو کسی بھی وقت کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ واحد ملک ہے جس نے براہ راست انسانوں پر ایٹم بم گرایا ہے، جس نے بے شمار انسانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ کسی دوسرے ملک نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی۔ معاملہ یہ ہے کہ امریکن جس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، جس طرح کی ان کو خود پر خود اعتمادی ہے، جو سب سے طاقتور ہونے کا ایک کمپلیکس ہے، اس کی موجودگی میں وہ کیسے ہضم کر پائیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک یا قوم دنیا کو لیڈ کر رہی ہو۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کیا امریکہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے؟ امریکہ کو کسی جگہ پہنچنا ہو تو وہ وہاں پہلے ایک جنگ کا ماحول پیدا کرتا ہے، ایسا تنازع کھڑا کرتا ہے کہ جس کا بہانہ بنا کر وہ خود اور اپنے اتحادیوں کو لے کر اس علاقے میں یا ملک میں چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایسا ہی اس نے عراق، شام، لیبیا، افغانستان اور دیگر ممالک پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں پر اپنے فوجی اڈے بھی بنائے۔
لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے چائنا نے امریکہ کو ایسا کوئی موقع نہیں دیا جس کے تحت امریکہ براہ راست چین پر فوجی حملہ کر سکے۔ چائنا نے انتہائی سمجھداری کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں اور 30 سالوں میں اپنی طاقت کو لا کر امریکہ کے ہم پلہ کر دیا۔ امریکہ آج بھی بے شک بہت سارے حوالوں سے آگے ہے، مگر آرگنائز ہونے کی وجہ سے اور فوجی طاقت کی وجہ سے چائنا امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اور امریکہ سے زیادہ چائنا نے اپنے دوستوں میں اضافہ کیا ہے۔ امریکہ کو اب کون سا بہانہ ملے گا کہ وہ براہ راست فوج لے کر چائنا کے سامنے کھڑا ہو جائے، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ سمجھنا اور ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دنیا میں کوئی دوسری سپر پاور ہو۔ آج سے 2 ماہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور اور ملک اور قوم جو ہیں وہ امریکن ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے کہ امریکہ کو یہ ماننا پڑے کہ چائنا اس سے آگے نکل گیا ہے، اور اس دوران امریکہ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جنگ بھی شروع کر سکتا ہے۔ اس دفعہ بھی امریکہ کو کوئی ایسا بہانہ چاہیے کہ جس کے تحت وہ چائنا کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ بھارت کو استعمال کر سکتا ہے اور ایک ایسی کیفیت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ براہ راست چائنا کے ساتھ جنگ لڑ سکے۔ لیکن کیا انڈیا اتنا بڑا خطرہ مول لے سکتا ہے؟ اگر ہم انڈیا اور چائنا کی طاقت کا موازنہ کریں تو چائنا آبادی کے لحاظ سے انڈیا سے بڑا ہے۔ اگر رقبے کی لحاظ سے بات کریں تو بھی چائنا انڈیا سے زیادہ ہے۔ چین کا دفاعی بجٹ بھی انڈیا سے 4 گنا زیادہ ہے، اور افرادی قوت بھی چائنا کے پاس زیادہ ہے، جبکہ انڈیا کے پاس صرف 5 لاکھ ریزرو فوجی ہیں اور یہی تعداد چائنا کے پاس 80 لاکھ ہے۔ یہ ہے طاقت کا توازن، اور معیشت کے لحاظ سے بھی چائنا انڈیا سے آگے ہے۔ تو کیا بھارت ان سارے اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا بڑا خطرہ مول لے سکتا ہے؟ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ جنگ شروع کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نہیں اس لیے کہ بھارت جان گیا ہے یہ صرف چائنا ہی نہیں ہے جس نے لداخ پر ایک جنگ کی سی کیفیت بنائی ہوئی ہے، بلکہ جنرل باجوہ آرمی چیف آف پاکستان عید پر لائن آف کنٹرول پر تھے۔ چائنا کے صدر نے بھی اپنی فوج کو کہہ دیا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہوں، اور اب وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کر لیا ہے۔ نیپال نے بھی انڈیا کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس خطے میں بھارت کا ساتھ دینے کے لیے کوئی ملک موجود نہیں۔ امریکہ کی یہ حالت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو اس ساری صورتحال سے باہر نکالے۔ یورپی یونین اس وقت امریکہ کو چودھری ماننے کے تیار نہیں۔ وہ اس کنفیوژن میں ہے کہ امریکہ اور چین میں کس کا انتخاب کریں، اور یہ کنفیوژن انہیں کسی بھی جنگ میں آنے سے باز رکھیں گے۔ لیکن پاکستان تو فوراً اس لڑائی میں چین کے ساتھ شامل ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا میں یہ بات بہت وثوق سے کہی جا رہی ہے کہ یہ صرف چائنا ہی نہیں بلکہ چائنا اور پاکستان مل کر انڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ یہ کلہاڑی بھارت نے خود اپنے پاؤں پر ماری ہے، اور آنے والے وقت میں اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ان سائیڈ آؤٹ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔